کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ وہ کون سا کانٹا مانگتا ہے؟ وہ مال و دولت تو نہیں مانگتا، وہ تو درد کی دولت مانگتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ایسا کانٹا دے کہ جو مجھے چپتا رہے، جو مجھے بیٹھنے نہ دے۔ یا رب وہ درد دے کہ جس کی کسک جو ہے مجھے کسی پل چین نہ لینے دے، کیونکہ یہ درد بڑی دولت ہے، یہ درد بہت بڑی نعمت ہے، یہ درد تو خدا کا فضل ہے۔ عبدالستاریدی کے پاس یہ درد ہی تو تھا، ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس یہ دولت ہی تو تھی، حکیم محمد سعید کے پاس یہی دولت تھی، ڈاکٹر امجد ثاقب کے پاس یہی دولت ہے۔ یہ آپ کے نواح میں جو کوٹ بنا ہے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، چودھری محمد وہ تو آئے تھے کہ 1,18,000 پاؤنڈ غریبوں کی مدد کر کے واپس چلا جاؤں گا، پھر کس چیز نے انہیں یہاں رہنے پر مجبور کیا؟ یہ درد کی دولت ہے ان کے پاس۔ یہ ریڈ فاؤنڈیشن سندھ ٹنڈولا یار میں پورا شہر راشد احمد خان شہید کے نام پر آباد کر دیا گیا ہے، راشد آباد کے نام سے۔ شبیر احمد خان کے پاس کون سی دولت ہے؟ وہ درد کی دولت ہے۔ یہ درد ہے جو ایک انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یتیم کی کفالت کا اہتمام کرے۔ یہ درد ہے جو ایک انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس غریب طالب علم کی فیس کے لیے بندوبست کرے جس کے باپ کا روزگار ختم ہو گیا۔ یہ درد ہے جو ایک انسان کو مجبور کرتا ہے کہ یتیم بچی کی شادی کے لیے جہیز کا اہتمام کرے۔ یہ درد ہے جو ایک انسان کو مجبور کرتا ہے کہ گرمی میں لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے کسی عوامی جگہ پر پانی کی سبیل لگائے۔ یہ درد ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پے در پہ درخت لگاتا چلا جائے۔ یہ درد بہت بڑی دولت ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو ایک عظیم تر ملک بنانا ہے تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ جذبوں سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے۔ ریسورسز آتے چلے جائیں گے، آپ آغاز تو کریں، آپ پہلا سٹیپ تو اٹھائیں، آپ ہمت تو کریں، آپ میدان میں تو اتریں۔ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سے شعبوں میں بہت سا کام ہونے کو باقی ہے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچو خم نہیں ہے، لیکن میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی، اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس چڑیا سے کہ اسرائیلی روایات کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے بھر کر اس دہکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے جذبے سے سرشار اڑتی جا رہی تھی۔ کسی ساتھی پرندے نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم پانی کے ان چند قطروں سے اس دہکتی آگ کو کیا بجھا پاؤ گی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں کم از کم اپنا نام تماشا دیکھنے والوں میں نہیں لکھوانا چاہتی، میں قیامت کے روز اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی۔ میرے اور آپ کے ذمہ یہ کوشش فرض ہے۔ ہم شاید اس ملک کو، وہ ملک کہ جو خواب تھا جناح کا، ملک جو خواب تھا اقبال کا، اور جس کے لیے ہمارے لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دیں، میں تو یہ یقین کریں سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کو نقصان پہنچایا تو پھر قیامت کے روز ان سب کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان۔